प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, कोचरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीवी आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी है, उनको खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए वर्शिप, टीचिंग और सरमन के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाला से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस देख रहे हैं और आज इस हवाला से ये 75वां एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग ब्राइट मॉर्निंग स्टार, सुबह का चमकता सितारा। आज की टीचिंग के हवाला से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा, क्रिस्टोलॉजी में मसीह यीशु को सुबह का चमकता सितारा, ब्राइट मॉर्निंग स्टार कहा गया है और लूसीफर को भी सुबह का रोशन सितारा कहा गया है। इन दोनों टाइटल्स का फर्क बताएं और क्राइस्ट की बाबत डॉक्ट्रिन ऑफ ब्राइट मॉर्निंग स्टार का मुकाशवा बताएं और यह भी बताएं कि मेटाफोरिकली कहा गया है या रियल तौर पे कहा गया है। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, इल्मुल मसीह के हवाला से पुराने और नए आयतनामा में मसीह की बाबत के सुबह का चमकता सितारा आएगा और मुकाशवा 22 बाब में फिर यीशु की बाबत लिखा गया कि सुबह का चमकता सितारा यानी फ्यूचर से उसका ताल्लुक बताएं और कलीसिया की नूर में शराकत और बादशाही के बारे में भी बताएं। अब हम आज की टीचिंग के हवाला से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। और बिलीवर्स, पहले चंद हवालाजात पढ़े जाएंगे, उसके बाद आज की टीचिंग को शुरू करेंगे। गिनती 24वां बाब 17 आयत, मैं उसे देखूंगा तो सही पर अभी नहीं, वो मुझे नज़र भी आएगा पर नज़दीक से नहीं। याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इसराइल में से एक असा उठेगा और मोआब की नवाही को मार मार कर साफ कर देगा और सब हंगामा करने वालों को हलाक कर डालेगा। मुकाशवा 22वां बाब 16वीं आयत, मुझे यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। और मलाकी 4वां बाब उसकी 2री आयत, लेकिन तुम जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो, आफताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी और तुम गौ खाना के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे। और लूका की इंजील 1 चैप्टर 78 और 79 वर्स, ये हमारे खुदा की ऐन रहमत से होगा जिसके सबब से आलम वाला का आफताब हम पर तुलू करेगा, ताकि उनको जो अंधेरे और मौत के साए में बैठे हैं रोशनी बख्शे और हमारे कदमों को सलामती की राह पर डाले। आमीन। पास्टर में बिलीवर्स, क्रिस्टोलॉजी में ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से डिविनिटी और ह्यूमैनिटी के बारे में जो क्रिस्टोलॉजी की ब्रांचेज हैं हम देख रहे हैं। और आज की टीचिंग ब्राइट मॉर्निंग स्टार, सुबह का चमकता सितारा, डॉक्ट्रिन ऑफ ब्राइट मॉर्निंग स्टार के हवाला से अहम एजुकेशन बिलीवर्स पास्टर साइमन जो मैं देने जा रहा हूं और हवाला जात जो पढ़े गए हैं गिनती की किताब के अंदर से कि याकूब में से एक सितारा निकलेगा और फिर
रेवलेशन चैप्टर 22 के अंदर क्राइस्ट अपनी ज़ात के बारे में कहता है कि वो दाऊद की असल नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा। तो ब्राइट मॉर्निंग स्टार यीशु मसीह खुदा का बेटा, कलाम खुदा जो दुनिया का नूर है, और यूहन्ना की इंजील के अंदर भी ये क्लेम खुदा के बेटे ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं। और जब लाइट की बात, नूर की बात और स्टार की बात और ब्राइट मॉर्निंग स्टार की बात की जा रही, और पहले क्वेश्चन के अंदर पास्टर साइमन ने ये जो डॉक्ट्रिन के हवाला से पूछा कि ब्राइट मॉर्निंग स्टार की डॉक्ट्रिन, और इसके अलावा क्राइस्ट जीसस को और फिर लूसीफर के हवाला से भी उसको भी मॉर्निंग स्टार कहा गया। इसका फर्क पहले क्वेश्चन के अंदर हम रखेंगे, और फिर दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी ब्राइट मॉर्निंग स्टार के हवाला से एक डिटेल एजुकेशन आप तक लाना चाहूँगा। और क्रिस्टोलॉजी के अंदर डिविनिटी और ह्यूमैनिटी जो अहम हमारा सब्जेक्ट है, खुदा का बेटा, कलाम खुदा, पास्टर साइमन जैसा हम सीख रहे हैं कि वो डिविनिटी रखता हुआ, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। और एंथोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर हम खुदा के बेटे की सारी ज़ात की बाबत लर्न कर रहे हैं। ब्राइट मॉर्निंग स्टार मकाशवा की किताब के अंदर क्राइस्ट ने जो लास्ट चैप्टर आप बिलीवर्स देखें कि उसके अंदर ये बात कही जा रही है कि मैं सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। और फिर यूहन्ना की इंजील में कहा गया मैं दुनिया का नूर हूं। और फिर बेशुमार रेफरेंसेस हमें ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर मिलते हैं क्राइस्ट की अलूहियत की बाबत। और क्राइस्ट जो ब्राइट मॉर्निंग स्टार है, सुबह का चमकता हुआ सितारा। और सवाल ये भी पूछा गया, क्या क्राइस्ट खुदा का बेटा ब्राइट मॉर्निंग स्टार ये मेटाफोरिकली कहा गया है, यानी इस्तलाती ये इस्तेमाल किया गया है, या ये रियल ब्राइट मॉर्निंग स्टार है? तो इसके ऊपर भी मैं नहायत अहम वजाहत करना चाहूँगा कि क्राइस्ट ने जब ये क्लेम किया है कि वो ब्राइट मॉर्निंग स्टार है, तो इसका रेवलेशन हमें खुशी अता करेगा, तसल्ली अता करेगा। जिस तरह हमने क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट के मुख्तलिफ टाइटल्स को लर्न कर रहे हैं। और आज का जब ये ब्राइट मॉर्निंग स्टार की बात आ रही है, जब हम ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर मलाकी चौथे बाब के अंदर जो रेफरेंस मैंने पढ़ा कि आफताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शफा होगी, तो जो सन ऑफ ट्रूथ है और आफताब सदाकत क्राइस्ट खुदा का बेटा जो ब्राइट मॉर्निंग स्टार है, उसकी किरणों में, यानी खुदा का बेटा फंक्शन क्रिस्टोलॉजी के अंदर जब हम देखते हैं इस दुनिया के अंदर आकर उसकी किरणों से निजात और शिफा वकू के अंदर आई है, यानी उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके हमें गुनाह से, मौत से, तारीकी से निकाला है। और जब हम ब्राइट मॉर्निंग स्टार की बात करेंगे तो इसका मतलब है उसने इस दुनिया की तारीकी से हमें निकाला है, दुनिया के गुनाहों से निकाला है। जिस तरह सुबह जब सूरज चमकता है, यानी सूरज एक स्टार है और सुबह का स्टार है, जब एक सोलर सिस्टम का सूरज जमीन के ऊपर चमकता है तो तारीकी भाग जाती है, तारीकी खत्म हो जाती है। तो क्राइस्ट खुदा का बेटा आफताब सदाकत यानी आलम बाला का सूरज, जैसा कि हमने लूका की इंजील के अंदर से पढ़ा, और जकरिया जॉन बैप्टिस्ट का फादर ये प्रोफेसी की राह से कह रहा है कि खुदा अपनी रहमत से आलम बाला का सूरज, यानी हेवन से, नूरों के बाप की तरफ से, जो खुदा जो नूर है और क्राइस्ट खुदा का बेटा नूर में रहता है। पहला तिमोथियस के अंदर ये लिखा है कि खुदा अंधे का खुदा, खुदा नूर है, उसको कभी किसी ने नहीं देखा और उस नूर तक किसी की रसाई नहीं है। यानी सिर्फ खुदा का बेटा जो दुनिया का नूर है, जो खुदा में से निकला, यानी नूर में से नूर निकला, वो आलम बाला का स्टार है, आलम बाला का सन है, जो इस दुनिया के अंदर स्पिरिचुअली जो डार्कनेस थी, तारीकी थी, गुनाह था, आदम की वजह से उसको दूर किया। और ये टाइटल जो देने का मकसद कि नेचर के अंदर से, जिस तरह सोलर सिस्टम के अंदर स्टार्स जिस तरह रोशनी देते हैं, जिस तरह सुबह का सितारा
یعنی سورج چمکتا ہے اور تاریکی جاتی ہے، تو خدا کا بیٹا عالم بالا کا سورج جو ہے اس دنیا کے اندر آیا، خدا نے اس کو بھیجا اور اس نے آ کر گناہ کو، تاریکی کو، ہر طرح کی بیماریوں کو دور کیا۔ تو یہ بہت بڑا ریولیشن جو لائٹ اور ڈارکنس کے حوالہ سے ہے، یعنی لائٹ سے ہی ڈارکنس دور ہوتی ہے، اور یہ خدا کا بیٹا اس نے یہ کلیم کیا یوحنا کی انجیل 9واں باب پاسٹر سائمن کہ میں دنیا کا نور ہوں اور نور تاریکی کو دور کرتا ہے۔ اور زکریا نے یہ کہا کہ عالم بالا کا سورج ہم پر طلوع ہوگا اور وہ جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں ان کے اوپر روشنی پڑی، اور یہ ریفرنس ہمیں یسایہ 9ویں باب کے اندر ملتا ہے۔ اندو ہنگی کی تیرگی جاتی رہے گی، جس طرح اس نے پرانے وقتوں کے اندر، پرانے زمانے میں زبلون اور نفتالی کو ذلیل کیا، اب قوموں کی گلیل کے پار یعنی زبلون اور نفتالی کے علاقوں میں جو تیرگی میں بیٹھے تھے، جو تاریکی میں بیٹھے تھے، انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، یعنی خدا کا بیٹا مسیح اس دنیا کے اندر نور بن کر آیا۔ اور اس کی پروفیسی جو گنتی کی کتاب کے اندر جو حوالہ پڑھا گیا کہ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا، تو یہ سٹار یعقوب میں سے یہ سٹار نکلا ہے، یعنی عالم بالا کا سورج، یہ روشنی جو زبلون نفتالی کے علاقوں میں قوموں کی گلیل کے اوپر پڑی، بلکہ ساری دنیا کی تاریکی کو، ساری دنیا کا اندھیرا، ساری دنیا کے گناہ، ساری دنیا کی ڈارکنس جو ہے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو لائٹ ہے اور حقیقی نور ہے، اس دنیا کے اندر آیا۔ اور جان بیپٹسٹ یہ کہتا ہے کہ میں نور کی گواہی دینے کے لیے آیا، اور حقیقی نور جو دنیا میں آنے کو تھا، لکھا ہے وہ ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے۔ تو پاسٹر سائمن نے یہ پوچھا کہ یہ میٹافوریکلی کرائسٹ جو سٹار ہے یا ریئل ہے؟ تو جب ہم میٹافوریکلی کہیں گے تو اس میں ہم استعاراتی استعمال کریں گے، جو میں ابھی اینجلز کے حوالہ سے بات کروں گا، پر یسوع مسیح عالم بالا کا سورج ہے، یعنی ایسا سٹار، ایسا نور جو خدا سے نکلا ہے، تو یہ ریئل عالم بالا کا سورج ہے، عالم بالا کا سٹار ہے۔ اور اس لیے بائبل مقدس کے اندر یہ جو 22ویں باب کے اندر آیا کہ میں برائٹ مارننگ سٹار ہوں، یعنی صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ اور ملاکی یہ کہتا ہے کہ آفتاب صداقت طالع ہوگا، اور آگے یعنی چمکتا ہوا ستارہ، یعنی اس کی کرنوں سے، اس کی قدرت سے، یعنی وہ اپنی جان قربان کر کے جو دنیا کی تاریکی کو دور کرے گا تو لوگ نجات پائیں گے، شفا پائیں گے۔ اور لکھا تم گاؤ خانہ کے بچڑوں کی طرح اچھلو کے کودو گے، یعنی وہ خوشی شادمانی کہ تاریکی جاتی رہی، اندوہگی کی گناہ جاتا رہا، جو کسی سبب سے تاریکی دور نہیں ہو سکتی تھی، اور اسرائیل قوم شریعت رکھنے کے باوجود گناہ کے اندر تھی، تاریکی کے اندر تھی، اور وہ شریعت کو فالو نہیں کرتی تھی۔ اور غیر قومیں وہ تو ہیں ہی تاریکی کے اندر تھی، کیونکہ ابلیس نے آدم سے گناہ کروا کر اس کو روشنی سے، خدا سے، نور سے دور کر دیا، اور ایک ایسی تاریکی میں لے گیا، گپ اندھیروں میں لے گیا، اور انسان ذلیل و خوار ہو رہا تھا، مر رہا تھا۔ پر خدا کا بیٹا جو دنیا کا نور ہے، حقیقی نور، جو جان بیپٹسٹ کہتا ہے اس دنیا کے اندر آیا، کہتا میں تو نور نہ تھا بلکہ میں نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ یہ حقیقی نور، ریئل نور، جو خدا کا بیٹا یعنی خدا جو لائٹ ہے، نور ہے، اس کے اندر کوئی نہیں جا سکتا، اس میں صرف خدا کا بیٹا جو نکلا ہے، وہاں صرف خدا کے بیٹے کی رسائی ہے، یعنی اس میں سے نکلا ہے۔ اور تموتھیوس کے خط کے اندر پالوس یہی کہتا ہے کہ اندیکھا خدا وہ نور ہے، اس تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح جو لائٹ ہے اس نور میں سے نکلا ہے، یعنی وہ ریئل عالم بالا کا سورج ہے، اور اس نے آ کر ساری روحانی تیرگی، تاریکی، گناہ، موت کو دور کیا، اور یہ ڈیوینٹی رکھتا ہوا خدا کا بیٹا جو نور تھا اس دنیا کے اندر، انکارنیشن کے اندر۔ بلیورز آپ اس کے اوپر تھنک کریں کہ فنکشنل کرسٹولوجی کے اندر یعنی انسان بنا،
اور اپنی جان صلیب پر قربان کر کے موت سے، تاریکی سے، گناہ سے چھڑایا ہے، تو یہ بہت بڑا ریولیشن جو ہمیں برائٹ مارننگ سٹار کے حوالہ سے ملتا ہے۔ اور جب ہم 60 باب یسایہ پڑھتے ہیں تو وہاں یسایہ کہتا ہے اٹھ منور ہو، تیرا نور آ گیا۔ تو کرائسٹ خدا کا بیٹا جو نور نبیوں نے اس کی پروفیسی کی، اور ہمارے درمیان جب یسوع مسیح آیا اور اس نے آ کر خود یہ کلیم کیا کہ میں دنیا کا نور ہوں، یعنی تاریکی دور کرنے کے لیے آیا ہوں، دنیا کے اندھیرے دور کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اس نے آ کر یہ تاریکی کو دور کیا۔ اور پالوس رسول کرنتھیوں کے خط کے اندر کہتا ہے کہ جس نے کہا کہ روشنی ہو جا یونیورس کے اندر تو روشنی ہوگی، وہی نور ہمارے دلوں میں چمکا۔ یعنی خدا کا بیٹا جب زندگیوں کے اندر آتا ہے تو تیر کی تاریکی جاتی رہتی ہے۔ اور پطرس بھی اپنے خط میں کہتا ہے ایک تو خدا کے کلام کو کہ وہ نور ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں، اور پھر خدا کا بیٹا کرائسٹ اس کے حوالہ سے وہ کہتا ہے کہ جب تک پور نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے، یعنی جب تک کرائسٹ جو لائٹ ہے، نور ہے، اندر نہیں آتا کسی کے تو تیرگی نہیں جا سکتی۔ اور جب خدا کا بیٹا جو اس دنیا کے اندر آیا، جب ہم اسے قبول کر لیتے ہیں کہ وہ دنیا کا نور ہے، وہ آفتاب صداقت ہے، وہ برائٹ مارننگ سٹار ہے، اس کی کرنوں سے شفا ہے، اس کی قدرت سے اس نے اپنی الوہیت رکھتا ہوا ہیومینٹی کے اندر آ کر اپنی جان صلیب پر قربان کی۔ اس لیے جب انٹولوجیکل کرسٹولوجی کے اندر ڈبل نیچر کو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیوینٹی رکھتا ہوا ہیومن نیچر کے اندر، ہیومینٹی کے اندر آیا، تو ہمارے اندھیرے دور کرنے کے لیے آیا، ہماری بیماریاں دور کرنے کے لیے آیا، ہمارے گناہ پاسٹر سائمن دور کرنے کے لیے آیا۔ تو یہ جو برائٹ مارننگ سٹار، یہ میٹافوریکلی نہیں، یہ ریئل ہمارا عالم بالا کا سورج ہے، یعنی خدا کی ذات سے نکلا ہوا یہ سٹار ہے، خدا کی ذات سے نکلا ہوا، جس طرح گنتی کے کتاب میں لکھا کہ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا۔ اور آپ جب اسٹرونومی کے حوالہ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں سٹارز کا پتہ ہے، سولر سسٹم کا پتہ ہے کہ وہ جب چمکتے ہیں تو تاریکی دور ہو جاتی ہے۔ پر جب روحانی عالم بالا کا سورج، عالم بالا کا سٹار، یسوع مسیح خدا کا بیٹا، برائٹ مارننگ سٹار اس دنیا کے اندر آیا تو اس نے نجات دی اور شفا دی۔ تو جو میجر اس ٹائٹل کا جو مقصد ہے کہ اس گپ اندھیرے کے اندر، اس تاریک دنیا کے اندر آسمانوں سے خدا کا بیٹا اس دنیا کے اندر آیا، اس نے تاریکی کو دور کیا۔ اور اگلی بات کہ سٹار آسمانوں پر ہوتے ہیں اور زمین کے اوپر ذرے ہوتے ہیں۔ اور جب ابراہیم کو یہ رویا دی گئی، بلیورز آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے کہا کہ میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں کی مانند اور زمین پر ریت کے ذروں کی مانند بناؤں گا۔ تو جب ریت کے ذروں کی بات آتی ہے زمین کے اوپر تو اس کا مطلب ہے یہ یہودی نسل جو بلڈ سے ہے۔ جب آسمان کے ستاروں کی بات آتی ہے تو یہ ایماندار جو ہیمنلی خدا کے لپالک بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ تو آسمان زمین کا یہی فرق ہے۔ تو جب یسوع مسیح خدا کا بیٹا آسمانوں سے آ رہا ہے تو یہ برائٹ مارننگ سٹار ہے، یعنی ہیمن سے، عالم بالا سے۔ یہ سولر سسٹم کا سورج نہیں ہے، یہ خدا کی ذات کا جو ہم مکاشفہ رکھتے ہیں کہ خدا جو نور ہے اس میں سے خدا کا بیٹا جو نور ہے، حقیقی نور ہے، جو روشنی ہے، جو تاریکی کو دور کرتا ہے، گناہ کو دور کرتا ہے، وہ اس دنیا کے اندر آیا، اس نے تاریکی کو دور کیا۔ پھر ہم جب صبح کا ستارہ کہتے ہیں تو مارننگ کے حوالہ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو مارننگ کا مطلب پاکیزگی سے لیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم ایوب 38 چیپٹر کے اندر دیکھتے ہیں کہ صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے، تو اس کا مطلب ہے جب صبح کے سٹارز کی بات ہو رہی، مارننگ سٹارز کی بات ہو رہی ہے تو یہ اینجلز کی بات ہو رہی ہے، یعنی ہولی اینجلز کی بات ہو رہی ہے کہ وہ خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ تسلنیکیوں کے اندر پڑھتے ہیں تو ایمانداروں کو دن کے فرزند کہا گیا ہے، نور کے فرزند کہا گیا ہے، یعنی جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ نور کے فرزند
कहलाते हैं, और जो तारीकी के अंदर रहते हैं वो तारीकी के रात के फर्जंद कहलाते हैं। वो अबलीस से उनका ताल्लुक होता है, और जब बैड एंजल्स की बात होगी तो वो तारीक अवारागर्द सितारों के अंदर उनका जिक्र होगा। और जब सुबह के सितारे की बात करेंगे तो ये पाक एंजल, होली एंजल जो खुदावंद के लिए वर्शिप उठाते हैं। तो जब यीशु मसीह को ब्राइट मॉर्निंग स्टार कहा गया है, इसका मतलब है ये आलम बाला का जो सूरज है, रास्तबाजी का जो आफताब सदाकत है, हमारे दरमियान आया, यानी पाक खुदा का पाक बेटा, उसने आकर तजस्सुम के अंदर अपनी जान कुर्बान की। तो जब हम सुबह का सितारा कहेंगे तो सोलर सिस्टम के अंदर भी जो सुबह का सितारा यानी सूरज रोशनी देता है और तारीकी भाग जाती है। तो जब रियल जो खुदा का बेटा नूर है इस दुनिया के अंदर आया, तो गोया सुबह का सितारा जब उसको कहा जाता है, ब्राइट मॉर्निंग स्टार जब कहा जाता है, तो इसका मतलब है वो पाक खुदा का बेटा, पाक इस दुनिया के अंदर आकर उसने गुनाह को उठाया। क्योंकि आदम की नस्ल में से जो सिनफुल नेचर रखते थे, कोई कफारा नहीं दे सकता था, कोई सिन नहीं उठा सकता था, कोई तारीख की पास साइमन दूर नहीं कर सकता था। तो ये हमारे पास जो वजूहात, जो हमारे पास लॉजिक, जो ब्राइट मॉर्निंग स्टार का आ जाता है, उसके अंदर ये बात ओपन हो जाती है। सुबह का चमकता हुआ जब सितारा कहा जाएगा तो इसका मतलब है कि उसकी कुदरत से उसने अपनी जान शरीफ पर कुर्बान की, जिससे नजात, शिफा, अब्दी जिंदगी वकू के अंदर आती है। तो ये बिलीवर्स जो क्राइस्ट का ब्राइट मॉर्निंग स्टार जो कहने का क्लेम है, ये दावा है, और उसने अपनी जान शरीफ पर कुर्बान की। और मेरी पास्टर सैमन आपकी टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया बिलीवर्स, दुनिया की बिलीवर्स आपकी तारीकी को, तीरगी को दूर कर दिया है। और ये जो रियल आलमे बाला का सूरज है, जो तारीकी में बैठे थे, उन पर ये रोशनी चमकी। हम ईमान लाए, हमारे दिलों के अंदर ये जो नूर है चमका, ये ब्राइट मॉर्निंग स्टार चमका, खुदा का बेटा मसाया। तो तीरगी जाती रही, जिस तरह यूनिवर्स के अंदर खुदा ने कहा रोशनी हो जाओ, तारीकी भागी। इसी तरह खुदा के बेटे को कबूल करते हैं, जो ही हमारे अंदर आता है हम कबूल करते हैं, तो गुनाह तारीकी जाती रहती है और हम होली ठहराए जाते हैं, पाक हो जाते हैं उसके कफारे, उसके खून से। सुबह के सितारे मिलकर गाते, यानी पाक एंजल। और जब क्राइस्ट, जब ब्राइट मॉर्निंग स्टार कहा गया, तो इसका मतलब है कि वो पाक खुदा, होली गॉड, खुदा का बेटा, कलामे खुदा, जिससे तारीकी भागती है, इस दुनिया के अंदर आया। जब हम कंपस को देखते हैं कि वो एक डायरेक्शन को देता है, उसकी मैग्नेटिक नीडल होती है, वो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन देती है। इसी तरह स्टार जो है नाइट के वक्त जो है वो भी डायरेक्शन का काम देते हैं, ताकि एक मुसाफिर भटक ना जाए और अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। और जब हम आसमान पर सितारों का झुरमट देखते हैं, तो जो नॉर्थ की तरफ होता है वो चमकता हुआ दिखेगा, और इसी तरह वेस्ट को और ईस्ट को और साउथ की तरफ ये स्टार्स मूव करते हैं। और मालूम पड़ जाता है एक मुसाफिर को कि किस तरीके से जो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन है या वेस्ट की तरफ डायरेक्शन है, या वो साउथ की तरफ जाना चाहता है। तो आप जब यीशु मसीह को ब्राइट मॉर्निंग स्टार कहा गया है, आलमे बाला का, एक तो उसने तारीकी को दूर किया ताकि हम अपनी मंजिल की तरफ जाएं, भटक ना जाएं, हम अपनी अब्दी मंजिल की तरफ, खुदा के अंदर जाने के लिए हमारे पास जो ब्राइट मॉर्निंग स्टार है, हमारा कंपस है, हमारा ऐसा स्टार है जो चमकता है तारीकी के अंदर और हमें राह देता है, हमारे पांव सलामती की राह पे डालता है, नजात और शिफा पाते हुए और अब्दी जिंदगी पाते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और फिर जब हम मजूसियों को देखते हैं, तो एस्ट्रोनॉमी को जानने वाले जो सोलर सिस्टम और स्टार्स का नॉलेज रखते हैं, तो मैंने तो बताया कि स्टार्स ये नाइट के वक्त डायरेक्शन देते हैं, पर मजूसियों को जो स्टार नजर आए वो एक स्पेशल स्टार जो है वो दिखता है और उनको एक डायरेक्शन देता है और उनको ऐसी जगह पर यरूशलेम में ले जाता है जहां पर आलमे बाला का स्टार, ब्राइट मॉर्निंग स्टार जो है पैदा हुआ है, और उसके ऊपर जाकर वो ठहर जाता है
اور وائز مین وہاں پر جا کر ورشپ کرتے ہیں. تو گویا عالم بالا کا جو سٹار ہے، برائٹ مارننگ سٹار، جہاں پیدا ہوتا ہے سولر سسٹم کا ایک سٹار مجوسیوں کی رہنمائی کرتا ہوا اس کو وہاں تک لے جاتا ہے، یعنی یونیورس کی ہر چیز اس کے تابع ہے. اور وائز مین وہاں پر پہنچ گئے. اسی طرح پاسٹر سائمن، آپ، میں اور بلیورز، ہم اپنے مارننگ سٹار کو فالو کرتے ہوئے ہم ابدی راہوں پر ہمارے پاؤں ڈل گئے. اور زکریا یہی کہتا ہے کہ عالم بالا کا سورج ہم پر طلوع ہوگا اور وہ جو تاریکی میں بیٹھے ہیں ان پر روشنی چمکے گی اور وہ ہمارے پاؤں سلامتی کی راہ پر، نجات کی راہ کے اوپر، ابدی زندگی پہ ڈال دے گا اور ہم اپنی ڈائریکشن کو جان گئے ہیں. تو یہ عالم بالا کا سورج، یسوع مسیح خدا کا بیٹا، یہ برائٹ مارننگ سٹار ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری تاریکی تیرگی گناہ دور کرنے کے لیے آیا، ڈیوینٹی رکھتا ہوا، کیونکہ الوہیت کی ساری معمولی اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. اور میرے لیے، آپ کے لیے کچلا گیا اور ہماری تاریکی کو دور کر کے ہمیں نور بنا دیا ہے. اس لیے بائبل مقدس کے اندر متی کی جلد میں لکھا ہے تم دنیا کا نور ہو، کیونکہ نور سے ہم پیدا ہوئے ہیں. اور افسیوں کے خط میں لکھا ہے پس اب ہم تاریکی کے نہیں ہیں، نور کے فرزند ہیں اور نور کے فرزندوں کی طرح چلیں. جب یہ بھی سوال کیا گیا کہ لوسیفر کو بھی روشن ستارہ کہا گیا، تو اس کے اوپر بھی میں وضاحت کروں گا اور اس کا فرق بیان کرنا چاہوں گا کہ لوسیفر کو، ابلیس کو جو صبح کا ستارہ کہا گیا ہے، تو برائٹ مارننگ سٹار اور لوسیفر میں کیا فرق ہے؟ پاسٹر سائمن جیسا کہ یہ سوال کیا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا برائٹ مارننگ سٹار ہے، صبح کا چمکتا ہوا ستارہ، اور ابلیس کو بھی، لوسیفر کو بھی جو صبح کا روشن ستارہ کہا گیا ہے یسایہ 14 باب اور 12 آیت کے اندر. پتا ہونا چاہیے کہ یہ لوسیفر کے لیے کیوں ٹائٹل استعمال ہوا، جبکہ یہ حقیقی نور، جو ریئل جو نور ہے، وہ برائٹ مارننگ سٹار ہے. اور بلیورز، پاسٹر سائمن، پہلی بات نوٹ کر لیں جو ریولیشن 22 چیپٹر کے اندر آیا ہے، یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں، یعنی برائٹ مارننگ سٹار. جب ہم لوسیفر کے لیے جب یسایہ 14 باب کی 12 آیت میں پڑھیں گے، تو وہاں جب آپ انگلش میں پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہے مارننگ سٹار. وہ برائٹ مارننگ سٹار نہیں ہے، وہ مارننگ سٹار ہے، پر اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے اے روشن ستارے. تو وہاں ترجمہ جو یہ ہونا چاہیے کہ صبح کے ستارے، یعنی مارننگ سٹار جو اس کا معنی ہے. اور لوسیفر کا مطلب بھی یہ لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب مارننگ سٹار ہے. تو گویا جب روشن ستارہ کہا گیا ہے تو یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ وہ کیسے روشن ہے. اور اگر یہ ترجمے میں یوز کر بھی دیا گیا ہے تو بھی وہ روشن نہیں تھا، اس کے اوپر خدا کے جلال کا نور کا عکس پڑتا تھا اس کے پتھروں کے اوپر، تو وہ شائن کرتا تھا. تو پہلی بات تو اس کے اوپر ریفلیکشن آتا تھا، نور کا عکس آتا تھا اس کے پتھروں کے اوپر، جو حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی پوشش قیمتی پتھروں سے ہوئی. اس لیے وہ ریئل جو وہ مارننگ سٹار نہیں ہے، وہ نہ ہی سولر سسٹم کا. اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے، یعنی صبح کا مطلب ہے پاک فرشتے، ہولی اینجل خدا کی ورشپ کرتے تھے. تو لوسیفر بھی ہولی تھا، وہ بھی ورشپ اٹھاتا تھا، اس لیے وہ بھی صبح کا ستارے میں کاؤنٹ کیا جاتا. اور جب لوسیفر کہا گیا تو اس کا مطلب ہے صبح کا ستارہ، پر وہ صبح کا روشن ستارہ نہیں ہے کہ اس کی کرنوں میں شفا ہے یا وہ نجات دے سکتا ہے. یہ صرف ملاکی کی کتاب کے مطابق یسوع مسیح جو دنیا کا نور ہے، جو نور میں سے نکلا ہے، خدا کا بیٹا، یہ میٹافوریکلی نہیں، یہ ریئل جو عالم بالا کا سورج ہے. بلیورز، اس کے اوپر ہمارا پورا اس کا معنی ہمارے سامنے ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یسایہ 14 باب کے اندر جو لوسیفر جو لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے مارننگ سٹار، اور انگلش میں بھی مارننگ سٹار، پر اردو کے اندر روشن ستارہ آیا ہے. یہ روشن ستارہ نہیں ہے، یہ صبح کا ستارہ ہے. یعنی یہ ہولی اینجل تھا، یہ مقرب فرشتہ تھا جو خدا کی ورشپ کرتا تھا. مگر جب یہ گناہ میں پڑ گیا تو 14 باب یسایہ میں آگے لکھا ہے کہ تو کیوں گر پڑا اے صبح کے ستارے، تو کیوں گر پڑا.
اس کا مطلب ہے تو تو پاک تھا، کیوں گر پڑا؟ تو گویا گناہ کی وجہ سے. پھر آگے لکھا ہے قوموں کو پست کرنے والے، کہ تو اب قوموں کو پست کر رہا ہے، تو گرایا گیا ہے آسمانوں پر سے. تو ایک ہولی اینجل تھا، تو ورشپ کرتا تھا، خدا کے تخت کے سامنے رہتا تھا، قیمتی پتھروں سے تیری پوشش ہوئی تھی. پاسٹر سائمن، تو خدا کا جلال جب اس کے اوپر پڑتا تھا تو وہ جگمگ کرتا تھا. تو اس سینس سے اگر روشن ستارہ کہا گیا ہے تو بھی یہ جو میٹافوریکلی ہے، یہ ریئل جو مارننگ سٹار نہیں ہے. ریئل مارننگ سٹار برائٹ مارننگ سٹار ہے. تو کرائسٹ کا اور لوسیفر کا جو مارننگ سٹار کا جو فرق ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ریئل برائٹ مارننگ سٹار ہے، جبکہ لوسیفر کے حوالہ سے جو وہ مارننگ سٹار ہے یہ اس کو ہم میٹافوریکلی لیں گے. تو گویا یسوع مسیح خدا کا بیٹا آفتاب صداقت ریئل جو برائٹ مارننگ سٹار ہے یہ ہمارے پاس آیا ہے. اس نے ہماری تاریکی کو دور کیا ہے. اور جو لوسیفر تھا یہ بھی مارننگ سٹار تھا، یہ بھی ہولی اینجل تھا، یہ بھی ورشپ کرتا تھا، مگر جب گناہ اس کے اندر آیا کہ وہ اپنا تخت خدا کے تخت سے اوپر لے جانا چاہتا تھا، اپنے آپ کو خدا بنانا چاہتا تھا، تو اس کو پھر گندگی کی طرح زمین کے اوپر پھینک دیا. وہ ایک مخلوق ہے، پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا ریئل برائٹ مارننگ سٹار جو ہے وہ اس کا بیٹا ہے. تو لوسیفر ایک فرشتہ ہے، ایک مخلوق ہے. اور عبرانیوں پہلے باب میں پولس کہتا ہے کہ خدا نے فرشتوں میں سے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے. اور زبور 2 میں جب پڑھتے ہیں تو لکھا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا. یعنی جو ریئل مارننگ سٹار ہے، جو برائٹ مارننگ سٹار ہے. تو جب بھی ہم صبح کے ستارے کا ٹائٹل یوز کریں تو اس کے ساتھ برائٹ لگانا مسٹ ہے کہ یسوع مسیح جو ہے صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہے، برائٹ مارننگ سٹار ہے. ملاکی کتاب میں اس کی کرنوں سے، یعنی وہ جو چمکتا ہے، اس کی قدرت، اس نے ڈیوینٹی رکھتا ہوا ہیومینٹی میں، انکارنیشن میں آ کر نجات شفا ہمیں دی ہے. وہ الہی قدرت رکھنے والا صرف وہی تاریکی کو دور کر سکتا تھا. تو یہ فرق ہمارے پاس واضح ہونا چاہیے پاسٹر سائمن کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا برائٹ مارننگ سٹار ہے، اور ابلیس کے حوالے سے وہ مارننگ سٹار تھا، اس لیے اسے لوسیفر کہا گیا. مگر جب وہ گرایا گیا گناہ کے اندر جب آیا تو وہ گناہ کا موجد ہے. اس نے خود گناہ کیا، پھر اس نے آدم حوا سے کرایا، اور جو دنیا کے اندر تاریکی گناہ نے جنم لیا اور لوگ گناہ کے اندر زندگیاں بسر کرنے لگے. تو خدا نے اپنے بیٹے کو جو نور ہے، جو حقیقی نور ہے، یوحنا پہلے باب کے اندر جان بیپٹسٹ کہتا ہے میں نور نہیں، میں نور کی گواہی دینے آیا ہوں. حقیقی نور، آگے وہ خوبصورت ڈیفینیشن کرتا ہے کہ حقیقی نور ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، یعنی ان کے گناہ کو، ان کی تاریکی کو ان کی زندگیوں سے دور کر دیتا ہے. اور یہی زکریا نے اپنی پروفیسی کے اندر کہا کہ عالم بالا کا سورج ہم پر طلوع ہوگا، اور وہ جو تاریکی میں بیٹھے ہیں وہ روشنی دیکھیں گے، اور ہمارے وہ پاؤں سلامتی پہ ڈال دے گا، ہمیں اپنی منزل کو وہ لے جائے گا. اور اس نے کہا راہ کو زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جاتا. وہ ہمارا اسپرچل کمپس ہے جس کی گائیڈنس کے اندر ہم اپنی منزل کا تعین کرتے ہیں. وہ ہمارا ایسا برائٹ مارننگ سٹار ہے جو مسافروں کی رہنمائی کرتا ہے، جو ڈائریکشن دیتا ہے کہ ہماری سمت جو ہے ٹھیک ہے یا نہیں. تو ہماری سمت ٹھیک کرتا ہے، یعنی ہمیں اپنے پیچھے فالو کرنے کا فضل بخشتا ہے. اور اس نے کہا میری بھیڑیں میرے پیچھے آتی ہیں. تو گویا جس طرح مجوسی ایک سٹار کے پیچھے اسٹرانومی کا نالج رکھتے ہوئے پیچھے گئے، اور وہ ٹھیک جگہ پر لے گیا جہاں پر ریئل برائٹ مارننگ سٹار نے جنم لیا تھا خدا کے بیٹے نے. تو میں آپ سولر سسٹم کے کسی سٹار کے پیچھے نہیں جا رہے، بلکہ ہم ریئل برائٹ مارننگ سٹار خدا کا بیٹا جو اس دنیا کے اندر آیا، انکارنیشن کے اندر آیا، ڈیوینٹی رکھتا ہو، ہیومنٹی کے اندر فنکشن کرسٹولوجی کا ہم سمجھتے ہوئے کہ اس نے اپنی جان سلیب پر قربان کی، مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس نے کفارہ دے کر زندہ ہو کر ہمیں آسمانی منزلوں کی طرف لے کے آیا ہے، یعنی زمین سے نکال دی اور ہماری باپ سے صلح کرا دی ہے، ہمارے پاؤں سلامتی پہ ڈال دیا ہے. ہمیں اپنی ڈائریکشن کا پتہ
چل گیا ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا مسیح ہی برائٹ مارننگ سٹار ہے، جس کی وجہ سے ہم تاریکی سے نکلے اور اپنی منزل آسمان کی بادشاہی کی طرف گامزن ہو گئے ہیں۔ تو پھر لوکا کی انجیل 12ویں باب میں کرائسٹ نے جب منسٹری کر رہا تھا اپنے شاگردوں کو 70 شاگردوں کو بھیجا تاکہ جا کے منسٹری کرے، اور انہوں نے جا کے منسٹری کی اور آ کر رپورٹ دی کہ بدروہیں تابع تھی، یعنی ڈیمنز، ایولز، جو ابلیس کی قوتیں تھی، موکل تھی، تاریکی قوتیں، جب ان کو ڈانٹتے تھے وہ نکلتی تھی، کیونکہ یہ نور کے فرزند گئے تھے جو نور سے پیدا ہوئے ہیں، کرائسٹ نے ان کو بھیجا تھا۔ تو لکھا ہے وہ ڈارک جو قوتیں تھی وہ زمین کے اوپر گرنا شروع ہوئی، اور کرائسٹ نے کہا ہاں میں نے ابلیس کو بجلی کی طرح آسمان سے گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو گویا وہ پہلے بھی گرایا گیا اور اب بھی آسمانی مقاموں میں اس کی قوتیں ہیں، اور خود بھی دنیا کے اندر آوارہ گرد ستاروں کی طرح وہ گھومتا رہتا ہے، اور اس کو گرایا گیا۔ تو کرائسٹ نے یہ کہا کہ میں نے ابلیس کو گرتے ہوئے، تو وہ جو سٹار مارننگ سٹار نہیں ہے، وہ تاریکی کی قوت ہے، اور مارننگ سٹار وہ لوسیفر کی حیثیت سے خدا کی ورشپ کرتا تھا، مگر جب گناہ آیا اور زمین کے اوپر بلیورز اس کو گرایا گیا، جب وہ زمین پہ گرا دیا گیا تو وہ جو تاریکی کے اندر ہے، گناہ کے اندر ہے، اور دنیا کو گناہ، موت، ظلم کے اندر لے کے آتا ہے، اور دنیا میں چلنے والے اور ابلیس کو فالو کرنے والے کلیسیوں سے دور ہے، اور مسیح کو جو لائٹ ہے، مارننگ، جو برائٹ مارننگ سٹار ہے، اس کے اندر رہنے والی روشن ہے، اور وہ اپنے خداوند یسوع مسیح کو خدا کے بیٹے مسیح کی ورشپ کرتے ہیں، وہ نور میں رہتے ہیں، ان کی شراکت نور کے اندر ہے۔ اور یوحنا کی خط میں یہ لکھا ہے کہ جب ہماری شراکت اب نور میں ہے، اور اگر پھر گناہ کرے تو پھر ہم جھوٹ بولتے ہیں، تاریکی کے اندر ہے، ہماری شراکت پھر نور میں نہیں ہو سکتی۔ تو جب نور کو قبول کر لیا، اس کے بیٹے بیٹیاں ٹھہر گئے، تو ہمیں نور کے فرزندوں کی طرح چلنا چاہیے۔ تو یہ فرق میں نے بتایا کہ برائٹ مارننگ سٹار ایک مارننگ سٹار یعنی لوسیفر مارننگ سٹار تھا جب صبح کا ستارہ، تو صبح یعنی ہولی اینجل تھا، تو گویا زمین کے اوپر بھی اب خادموں کو سٹار کہا گیا ہے، یعنی خدا کے ہاتھ میں ستارے ہیں، یعنی ہم بھی آسمانی ہیں، خدا جو نور ہے، جو برائٹ مارننگ سٹار ہے، اس سے پیدا ہوئے ہیں، اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر کرائسٹ کے ہاتھ جو ہے ستارے ہیں، اور ان کو اینجل بھی کہا گیا ہے، کیونکہ اینجل یا سٹار کہنا یہ آسمانی ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم زمین کے نہیں ہیں، اور پاک لوگ خدا کی ورشپ بندگی کرتے ہیں، اور وہی کلیسیوں کے اندر ہوتے ہیں، اور خدا کا بیٹا جو برائٹ مارننگ سٹار ہے، جو آفتاب صداقت ہے، جو یعقوب سے ستارہ نکلا ہے، اس نے ہماری تاریکی کو دور کیا ہے، ہمیں منور کر دیا ہے، ہمیں جو دھو دیا ہے، تاریکی گناہ ہماری دور ہو گئی ہے، اندوہنگی کی تیرگی، تاریکی، ظلم، گناہ، موت، ہر طرح کی بیماری ہماری زندگی سے جاتی رہی۔ یہ گڈ نیوز ہمارے پاس ہے۔ جب نور اندر ہے تو پھر تاریکی کا کوئی نہیں، اور اگر کسی کے اندر گناہ تاریکی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نور میں نہیں رہتا۔ تو پاسٹر سائمن بلیورز، ہم اس حقیقی نور، یہ جو خوشخبری، گڈ نیوز، عالم بالا کا سورج جو طلوع ہوا ہے ہماری زندگی کے اندر، یہ اس کی فرسٹ کمنگ سے تاریکی جاتی رہی۔ اور دوسرے کویسچن کے اندر جو ریولیشن 22 کا پڑھا گیا کہ آخری چیپٹر کے اندر پھر کرائسٹ نے کہا کہ میں داؤد کی اثر و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں، یہ فیوچر کے حوالے سے بات کی گئی ہے، جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ جی ناظرین، آپ نے پہلے کویسچن کا تفصیلی آنسر جو کہ صبح کے روشن ستارہ اور میٹافوریکلی اور ریئل کے درمیان میں فرق تھا، کہ لوسیفر اور کرائسٹ کے درمیان میں کیا فرق ہے، روشن ستارہ اور صبح کے ستارے کے درمیان، اس کو جانا۔ اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویسچن کی جانب بڑھیں گے۔ علم المسیح کے حوالہ سے پرانے اور نئے عہد نامہ میں مسیح کی بابت کہ صبح کا چمکتا ستارہ آئے گا، اور مکاشفہ 22 باب میں پھر یسوع کی بابت لکھا گیا ہے کہ صبح کا چمکتا ستارہ یعنی فیوچر سے اس کا تعلق بتائیں، اور کلیسیا کی نور میں شراکت اور بادشاہی کے بارے میں بھی بتائیں۔ سائمن اور بلیورز، جب ریولیشن کے اندر 22ویں باب کے اندر کرائسٹ نے کہا کہ میں داؤد کی اثر و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں،
تو بلیورز اس کے اوپر ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ بائبل مقدس کے جو ریولیشن کے لاسٹ چیپٹر کے اندر، لاسٹ پیسج کے اندر کرائسٹ نے یہ ذکر کیا ہے کہ میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ تو پہلے تو ہم نے صبح کا چمکتا ہوا ستارہ اور لوسیفر کے حوالہ سے کہ وہ صبح کا ستارہ، اس کو لوسیفر کیوں کہا گیا، اور خدا کا بیٹا جو ریئل برائٹ مارننگ سٹار ہے، اور ملاکی کی کتاب کے اندر آفتاب صداقت عالیہ ہوگا، اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، تو اس نے آ کر ہمیں نجات اور شفا اور ابدی زندگی بخشی۔ اور وہ جو لوسیفر تھا، اس کی زندگی کے اندر گناہ آیا، تاریکی آئی، اور اس نے دنیا کو تاریکی کے اندر لایا اور ان کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے۔ پر خدا کا بیٹا جو برائٹ مارننگ سٹار ہے، وہ اس دنیا کے اندر آیا، اس نے کہا میں دنیا کا نور ہوں، اور اس نے تاریکی کو دور کیا اور مجھے آپ کو روشن کر دیا ہے اور کلیسا کا حصہ بنا دیا ہے باڈی آف کرائسٹ میں۔ اور ہمارا ہیڈ جو ریئل برائٹ مارننگ سٹار ہے، اس نے آ کر ہمیں تاریکی سے نکال کر روشنی کے اندر لے آیا ہے۔ اور جب 22ویں باب کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ وہ داؤد کی اصل و نسل، تو یہ ایک پہچان دی گئی ہے، جو ریئل برائٹ مارننگ سٹار ہے اس کا تعلق داؤد کی اصل نسل سے ہے، یعنی خدا کا بیٹا تجسم میں آیا جو داؤد کے گھرانے سے، یعنی داؤد کی اصل نسل، وہ ریئل برائٹ مارننگ سٹار ہے، یعنی ہمیں یہ پہچان دے دی گئی ہے۔ اور جو لوسیفر اپنے آپ کو مارننگ سٹار کہتا ہے، گویا وہ مخلوق ہے، وہ اینجل ہے، اور اینجل کو کبھی نہیں کہا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ جو خدا کا بیٹا تجسم میں آیا وہ ابن داؤد اور داؤد کے گھرانے سے، داؤد کی اصل نسل، تو گویا یہ تجسم کی بات کی گئی ہے کہ تجسم میں آ کر تو گویا یسوع مسیح خدا کا بیٹا برائٹ مارننگ سٹار، جو مکاشفہ 22 باب کے اندر بات آئی، تو یہاں دو معنی ہمارے سامنے صاف کیے گئے کہ ایک پہچان بلیور کے پاس ہو کہ جس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی گئی، اور داؤد کے گھرانے سے وہ پیدا ہوا، داؤد کی اصل نسل، اور خدا کا اکلوتا بیٹا جو برائٹ مارننگ سٹار ہے، اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کر کے ہمیں روشن کر دیا ہے۔ تو گویا جب لاسٹ چیپٹر کے اندر یہ بات کی گئی ہے، تو جس طرح اس نے ہماری تاریکی کو دور کیا اپنی جان دے کر اور مردوں میں سے جی اٹھا، اب وہ آنے والا ہے، اس کی سیکنڈ کمنگ ہے۔ اور ریولیشن پاسٹر سائمن اور بلیورز 22 میں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ایک اور نئی صبح جو ہے طلوع ہونے والی ہے، گویا سیکنڈ کمنگ ہونے والی ہے، جس میں خدا کا بیٹا برائٹ مارننگ سٹار، جس نے ہمیں گناہ، موت، تاریکی سے نکال دیا، اب نور کے فرزندوں کو لینے کے لیے آ رہا ہے، یعنی وہ جو داؤد کی اصل نسل، جس نے یعنی جان قربان کی۔ یہ ٹائٹل بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کی دوسری آمد جلد قریب ہے، اور ریولیشن چیپٹر 22 کے لاسٹ میں یہ کہنے کا مقصد کہ ایک نئی جو ہے صبح طلوع ہونے والی ہے، اور برائٹ مارننگ سٹار خدا کا بیٹا جس نے جان قربان کی، وہ نور دنیا کے اندر اپنے نور کے فرزندوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، خدا کے لیے پالک بیٹے بیٹیوں کو جو تاریکی سے نکال لیے گئے ہیں، ابدی بادشاہت میں جو نور کی بادشاہی ہے اس میں لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اور رومیو 13 باب میں یہی بات لکھی گئی ہے کہ رات بہت گزر گئی، دن نکلنے والا ہے، تو رات تو بیت گئی ہے، یعنی یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ تو وہ جو نئی صبح طلوع ہونے والی ہے، وہ نئے آسمان، نئی زمین، یسوع مسیح کی بادشاہی کی، اس تاریکی کی بادشاہی کے اندر سے لوگوں کو خرید لیا ہے، چن لیا ہے، ان کی تاریکی کو دور کر دیا ہے، اور وہی لوگ آج فیلوشپ کرتے ہیں، وہ نور کے فرزند، نور کی جماعت کے اندر رہتے ہیں۔ اور یہی افسیوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں، ہم پہلے تاریکی میں تھے، اب نور کے فرزند بن گئے، لہذا نور کے فرزندوں کی طرح ہم چلیں اور آپس میں گیت، مذہبی، روحانی غزلیں گاتے رہو، داناؤں کی مانند ہمیں چلنا ہے۔ تو گویا جو لاسٹ چیپٹر کے اندر یہ بات کہی گئی ہے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا داؤد کی اصل نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نئی صبح اور طلوع ہونے والی ہے، جس میں آپ بادشاہی کریں گے، کیونکہ داؤد سے ہی وعدہ کیا گیا ہے ڈیوڈک کووننٹ کا کہ تیرے تخت کے اوپر بیٹھنے والے کی کمی نہ ہوگی۔ تو وہ برائٹ مارننگ سٹار ہے جس نے تاریکی کو دور کیا ہے اور ایک ایسی دنیا میں لے جا رہا ہے، ایک ایسی 1000 سالہ بادشاہی میں لے جا رہا ہے، ایسی ایٹرنیٹی میں، ایسی ایٹرنل کنگڈم کے اندر
जहां पर ना रोना, ना दांतों का पीसना, ना तीर की, ना तारीकी, वहां नूर के अंदर हम रहेंगे। और जो मुकाशवा की किताब 21वें बाब में लिखा है कि बड़ा उसका चिराग होगा, तो गोया बड़ा चिराग यानी वो नूर, नूर ही के अंदर हम रहेंगे और नूर के फर्जंद जो है वो ही उस नूर के अंदर रहेंगे। चैप्टर 22 में कहा गया कि वो दाऊद की असर और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा। और फिर आगे फर्दर लिखा है रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो भी आए और आब हयात के चश्मों से मुफ्त पिए। यानी एक ओपन इनविटेशन लाश दी जा रही है कि खुदा का बेटा आने वाला है और रूह और दुल्हन यानी होली स्पिरिट और कलीसिया ये मिलकर ये कह रही है कि सुबह का मॉर्निंग स्टार जो है वो जिसने आकर तारीकी को दूर किया है, अब एक नई सुबह होने वाली है। और खुदा ने लिपालिक फर्जंदों को, नूर के फर्जंदों को लिया है जो उसके हाथ में सितारे हैं, वो भी खुदा के बेटे की तरह अब वो वर्क कर रहे हैं ताकि लोगों को तारीकी में से निकाले। और ज़बूर 104 के अंदर लिखा है वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। यानी एंजल मैसेंजर हैं और उन्होंने वक्तन फक्तन ओल्ड टेस्टमेंट में आकर पैगामात दिए, पर अब होली स्पिरिट और कलीसिया ये मिलकर जो खादमों के हवाला से जो सितारे जो हेवनली खुदा के फर्जंद लिपालिक फर्जंद है वो उनको ज़बूर 104 में कहा गया है वो अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। यानी रूल कुदस से मामूर, रूल कुदस की आग से मामूर करके हमारे स्पुर्द मैसेज कर दिया है। और होली स्पिरिट कलीसिया के साथ मिलकर ये एक ऐलान कर रहा है, ओपन इनविटेशन दे रहा है कि ब्राइट मॉर्निंग स्टार जिसने तारीकी को दूर किया है, हर एक को फिर कहा जा रहा है कि वो अपनी तारीकी को दूर करे और आब हयात के चश्मों से आकर पी ले, क्योंकि यीशु मसीह खुदा का बेटा आने वाला है। और ये जो रेवलेशन 22 चैप्टर के अंदर क्राइस्ट ने ये कहा कि वो सुबह का चमकता हुआ सितारा यानी ब्राइट मॉर्निंग स्टार है, इसके हवाला से कलीसिया और होली स्पिरिट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर एक को इनवाइट करता है कि वो आकर अपनी तारीकी को दूर करे और इन चश्मों से पिए और खुदा के बेटे मसीह को जो दाऊद की असल नस्ल है उसको कबूल कर ले। और फिर मैं ये बताना चाहूंगा कि रूह कलीसियाओं से जब फरमाता है कि जो गालिब आए मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा, उसी तरह जिस तरह यीशु मसीह खुदा का बेटा ब्राइट मॉर्निंग स्टार है, हमारी रसाई खुदा जो नूर है मसीह के जरिए उसके अंदर हो गई है। और हमारा काम है कि लोगों को तारीकी से निकालकर रोशनी में यीशु मसीह के पास लाएं। और जो बाइबल मुकद्दस के अंदर मुकाशवा की किताब 2 बाब के अंदर जब कलीसियाओं को लिखा गया तो थवातीरा की कलीसिया को कहा गया कि जो गालिब आए मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। तो वो खुद भी जो ब्राइट मॉर्निंग स्टार है और हमें तारीकी से निकालकर हमें भी वो टाइटल देना चाहता है कि हम भी सुबह के यानी पाक लोग, चमकने वाले लोग, यानी आफताबे सदाकत, यानी यीशु मसीह जो ब्राइट मॉर्निंग स्टार है उसने खुदा के लिए पालक बेटे बेटियां हमें बना दिया है। तो गालिब आने वालों को सुबह का सितारा जो है दिया जाएगा। इसके ऊपर भी मैं बिलीवर्स बात करना चाहूंगा। पास्टर साइमन और बिलीवर्स जो खूबसूरत बात फिर थवातीरा की कलीसिया को होली स्पिरिट कहता है कि जो गालिब आए मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। और 32वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर यह लिखा है कि वो बाप की बादशाही में रास्तबाज आसमान की बादशाही के अंदर सितारों की मानत चमकेंगे। तो गोया जैसे खुदा का बेटा रियल ब्राइट मॉर्निंग स्टार यानी नूर हकीकी, तो जब हम नूर के अंदर चले गए तो हमें भी वही टाइटल दे दिया गया है, क्योंकि नूर के फर्जंद लेपालिक खुदा के बेटे हैं। तो गोया रास्तबाज आसमान की बादशाही के अंदर जो है ये सितारों की मानत, आफताब की मानत चमकेंगे। तो गोया ये जो कहा गया थवातीरा की कलीसिया को मैं सुबह का सितारा दूंगा, यानी वो होली लोग नूर की तरह आसमान की बादशाही में अब तक रोशन होंगे। और डैनियल की किताब के अंदर जब हम 12वां बाब पढ़ते हैं तो बिलीवर्स ऑफ पास्टर साइमन वहां पर लिखा है अहले दानिश नूरे फलक के ऊपर सितारों की मानत चमकेगी जिनकी कोशिशों से यानी मिनिस्ट्री से बहुत से बतेरे सादिक हो गए। आगे लिखा है अब्दुल आबाद तक सितारों की मानत रोशन होंगे। तो गोया
خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو ریئل برائڈ مارننگ سٹار ہے، اس نے خدا کے فرزند جو وہ بھی اس دنیا کے اندر ستاروں کی طرح ہے، چراغوں کی طرح ہے. اور جب ہم فلپیوں کا خط پڑھتے ہیں تو پالوس رسول وہاں یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم کجرو ٹیڑے لوگوں سے بچیں اور اپنے آپ کو خدا کے بے نقص فرزند بنا کر ہم جو دنیا میں ستاروں کی طرح چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں ہم ثابت کر دیں، تاکہ ہماری روشنی لوگوں کے اوپر پڑے، ہمارا کریکٹر، ہماری زندگیوں سے خدا کا کلام ظاہر ہو، گواہی ہم دینے والے ہوں. ہم ثابت کریں گے ذرا بھی تاریکی ہمارے اندر نہیں، ذرا بھی گناہ ہمارے اندر نہیں. اور وہ لوگ کلیسیوں کے اندر فیلوشپ کرتے ہیں. اور پالوس رسول کے حوالہ سے جو یسایہ کا ریفرنس اپنے اوپر لیتا ہوا کہتا ہے کہ خدا نے ہمیں دنیا کا نور بنایا ہے. اور اعمال کی کتاب میں آپ پڑھیں کہ اس نے سارا ایشیائی کوچک جو ہے وہ بدل کے رکھ دیا، اور اس کو یہ رویا بھی دی گئی کہ لوگوں کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ تاریکی سے روشنی کی طرف آئیں. تو میں آپ جو نور کے فرزند ہیں اور ہمیں صبح کا ستارہ دینے کا جو ریوارڈ دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، ہم چمکیں گے اور اب بھی چمک رہے ہیں دنیا کے اندر. اور اس کا ثبوت ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا آپ سے، دنیا کے بلیور آپ سے، پاسٹر سائمن، ہم جو کلیسیاؤں کے اندر ہیں ہم یہ نور کے فرزند ہیں تو یہ ورشپ کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں. اور جو نیم گرم لوگ ہیں جو تاریکی کے اندر ہے وہ کبھی بھی روشنی کے اندر نہیں آ سکتے اور نہ ہی کھڑے ہو سکتے، کیونکہ جو نور ہے وہ تاریکی کے کاموں کو ظاہر کر دیتا ہے. اور جو نور کے فرزند ہے ان میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے. اور یوحنا کے خط کے اندر یہی یوحنا رسول کہتا ہے کہ جب ہماری شراکت نور کے اندر ہو گئی، ہم ایمان لے آئے ہیں، تو پھر اگر پھر گناہ کرے تو پھر تاریکی کے اندر جائے تو پھر جھوٹے ہیں. تو گویا اگر شراکت ہے تو پھر ہماری اندر تاریکی بالکل نہیں ہونی چاہیے. اس لیے پاسٹر سائمن، بلیورز ہمیں ہمیشہ گناہ سے، بدی سے، تاریکی کے کاموں سے بچنا ہے، نور میں رہنا ہے. کلام جو نور ہے، چراغ ہے، اس کو پڑھنا ہے. اور ہمارا جو ریئل مارننگ سٹار ہے جو کنگ کی حیثیت سے بھی ہے، کیونکہ جب ہم یہودا کے بادشاہوں کی بات کرتے ہیں تو ان میں چراغ آتے تھے، یعنی وہ جو بادشاہ ہوتے تھے وہ آ کر بادشاہی کرتے تھے. یسوع مسیح یہودا کے قبیلہ کے اندر داؤد کی اصل نسل کا چراغ یعنی خدا کا بیٹا ریئل مارننگ سٹار ہے، جس نے جان قربان کی. اور ڈیوینٹی ہیومینٹی کو ہم جانتے ہوئے کہ اس نے آ کر فنکشن کرسٹولوجی کے اندر اس کا ورک، اس کی ڈیتھ، اس کا مصلوب ہونا، اس کا کفارہ دینا، تاریکی کو دور کرنا، کیونکہ وہ ریئل مارننگ سٹار ہے. اور اس نے جان قربان کر کے مجھے آپ کو خادم بنایا ہے، خدمت ہمارے سپرد کر دی ہے، تاکہ ہم غالب آ کر تاریکی سے ایک تو بچیں اور دوسرا تاریکی سے لوگوں کو نکالنے والے بھی بنے اور نور کے اندر رہیں گے. تو صبح کا روشن ستارہ کا ٹائٹل وہ بلیورز کو بھی دے گا. ہم ایمان سے اس کے اندر ہیں پر اپنی دوڑیں تاکہ نور کے فرزندوں کی طرح چلتے چلے جائیں اور ورشپ کریں، گیت گائیں، گواہی دیں اور اس ڈارک دنیا کے اندر ثابت کر دیں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو ریئل مارننگ سٹار ہے، اس کے بہن بھائی خدا کے لپالک فرزند کلیسیا باڈی آف کرائسٹ نور کے اندر رہتی ہے، جلال کے اندر رہتی ہے. تو وہ ریگولر فیلوشپ کرتے ہیں، وہ پریئر اٹھاتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں، روحیں جیتے ہیں، لوگوں کو تاریکی سے نکالتے ہیں، خود تاریکی سے بچتے ہیں. اور اگر کوئی تاریکی میں رہنا پسند کرتا ہے تو وہ یسوع مسیح جو نور ہے اس کو نہیں جانتا. تو گویا وہ لوسیفر کی طرح جو پہلے جو پاک اینجل تھا گناہ کر کے آسمانوں سے گرایا گیا، اسی طرح ایسے نیم گرم اور تاریکی کے اندر رہنے والوں کے لیے آسمانوں کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے. وہ اس زمین کے اندر بھی ذل و خوار ہوتے ہیں، کلیسیاؤں سے دور ہوتے ہیں، اور جہنم ان کا اینڈ ہوگا جس طرح لوسیفر کو جو ہے جہنم میں پھینکا جائے گا. اور یہ سایہ 14 باب میں یہی اس کا رزلٹ ہے، یہی اس کا انجام ہے. پر جو خدا کے لوگ ہیں، ڈینیل کی کتاب کے اندر اہل دانش نور فلک کے اوپر ستاروں کی مانند چمکیں گے، راست باز آسمان کی بادشاہی میں جو ہے چراغوں کی طرح، ستاروں کی طرح، روشن ستاروں کی طرح چمکیں گے. یہ ہمارا مقام ہے. اور لکھا ہے عبدالآباد
रोशन रहेंगे, यानी तारीकी होगी नहीं, क्योंकि हम यहां भी नूर में हैं। नूर ने हमारी तारीकी दूर की है और फिर नूर ही के अंदर अब्दियत के अंदर रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा रेवलेशन है। उसने हमें रूल कुदस से मामूर करके शोले बना दिया है, हमें नूर बना दिया है, हमारी तारीकी दूर कर दी है, ताकि लोगों को हम गुनाह से निकालने वाले बने। ये जोर हमारे अंदर है और इस दुनिया के अंदर किसी किस्म की फिक्रें, किसी किस्म की दुनिया की सोचें, तारीख जिंदगियां हम बसर करने वाले ना हो। कलीसियाओं के अंदर हम रेगुलर फेलोशिप करके बॉडी ऑफ क्राइस्ट का हिस्सा समझते हुए, नूर के अंदर रहते हुए, नूर के फर्जंदों की तरह चलते हुए, काम करते हुए, वर्शिप करते हुए साबित कर दें कि हम हक का सतून है, हम उस नूर के अंदर रहते हैं। आफ्ताबे सदाकत जो हमारे ऊपर तलू हुआ है, एक नई सुबह हमें देने वाला है, एक नई रोशनी जो है वो फूट निकलने को है, एक नई 1000 साल बादशाही वकूअ के अंदर आने वाली है, जिसका बादशाह, जिसका किंग मसाया, खुदा का बेटा, जिसने जान कुर्बान की, वो दाऊद की असल नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा है। अब्दुल आबाद जो है वो नूर के अंदर रहता है और इस दुनिया में आकर उसने तारीकी को दूर किया। और ये कहना चाहूंगा कि जब ये कहा गया कि मैं सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं, ब्राइट मॉर्निंग स्टार, तो ये दो काम किए। एक तो हमारी तारीकी, हमारे गुनाह को दूर करके अब हमें लेने के लिए आ रहा है, ताकि एक नई सुबह के अंदर हमें दाखिल कर दे। लिखा रात बहुत बीत गई और दिन निकलने वाला है। यीशु मसीह खुदा का बेटा जो रियल मॉर्निंग स्टार है, ब्राइट मॉर्निंग स्टार है, अपनी कलीसिया दुल्हन को जो नूर के अंदर है, रास्तबाजी के कामों के अंदर है, जो वर्शिप उठाती है, उसको लेने के लिए आ रहा है। हम अपनी दरखास्तें हमेशा अपने मसाया के सामने रखें। वो तारीकी को, गुनाह को, बीमारी को, कमजोरी को दूर करने वाला है। हर तरह की बरकत उसी से है। और यकूब के खत में लिखा है, बिलीवर्स नोट कर लें, दूसरे बाप के अंदर हर अच्छी बख्शिश नूरों के बाप की तरफ से है। नूरों के बाप ने पहला तो नूर खुदा का बेटा हमारे लिए भेजा और फिर हर अच्छी बख्शिश, हर अच्छी बरकत हमें देना चाहता है और उसने दी है। सबसे बढ़कर बरकत कि उसने नूर के फर्जंद बना दिया, तो बाकी चीजें हमें क्यों ना देगा। इसलिए एक अच्छी तसल्ली वाली जिंदगी, खूबसूरत प्रॉस्पेरिटी वाली जिंदगी और पाकीज़गी के साथ गुनाह से दूर, तारीकी से दूर रहते हुए मसीह में जिंदगी बसर करते हुए यही अपने सामने रखें कि यीशु मसीह हमारा ब्राइट मॉर्निंग स्टार है और हमें भी वो जो है सुबह का सितारा बनाएगा और अभी भी हम चिरागों की तरह, सितारों की तरह इस दुनिया के अंदर दिखाई दें और अपने कैरेक्टर से, गवाही से साबित करें कि हमारे अंदर बिल्कुल तारीकी नहीं है। और क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, डिविनिटी, ह्यूमैनिटी को जानता हुआ पास्टर साइमन आपके साथ ब्राइट मॉर्निंग स्टार, खुदा के बेटे को जो सुबह का चमकता हुआ सितारा है, जानते हुए टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया आपके साथ मिलकर, दुनिया के बिलीवर्स आपके साथ मिलकर ये रिजॉइसिंग टाइम टीओजी चैनल के ऊपर ये कहूंगा दाऊद की इस आयत के साथ, ऐ खुदावंद मुझे अपने फरमान की राह पे ले चल, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से जो कि सुबह का चमकता हुआ सितारा, ब्राइट मॉर्निंग स्टार के हवाला से थी, आपने खास बरकत को हासिल किया होगा और आप इस टीचिंग को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन नई सीरीज को दे रहे हैं जो कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर, रूहानी जंग के हवाला से है, जिससे लोग बरकत को हासिल कर रहे हैं। आप भी आए, दूसरों को मिलाएं ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन बाइबल स्टडी देते हैं और आजकल यिर्मयाह की किताब के हवाला से टीचिंग को दिया जा रहा है, जिससे लोग बरकत को हासिल कर रहे हैं और दूसरी कलीसियाओं से भी खादम ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।